اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان حزب اللہ هم المفلحون. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے. سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً اللہ ہی کا گروہ، اللہ ہی کی پارٹی کامیاب ہونے والی ہے. جو اللہ والے ہیں، اللہ کے گروہ میں شامل ہیں اور اللہ کے رنگ میں رنگ گئے ہیں، وہ کامیاب ہیں اور زندگی ان کی کامیابی اور ہمکناری سے گزر رہی ہے. موضوع بحث کامیاب زندگی. اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے کہ زندگی کیا ہے اور کامیابی کا معیار کیا ہے. کیا ہر طریقے کی زندگی کے لیے ہم کامیابی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ سب جی رہے ہیں، جانور ہیں، چرند ہے، پرند ہے، سب جی رہے ہیں، سب کی زندگیاں ہیں. کیا یہی ہماری زندگی اور یہی ہماری کامیابی کی زندگی ہے؟ قرآن کی روشنی سے ہماری کامیابی کی زندگی کیا ہے؟ خود زندگی کی اہمیت کیا ہے؟ زندگی کا مقام کیا ہے؟ زندگی کا رتبہ کیا ہے؟ قرآن نے کسے زندگی قرار دیا ہے؟ رسول نے اور ائمہ معصومین نے کسی زندگی قرار دیا ہے؟ زندگی کے شرائط کیا ہیں؟ اس میں جد و جہد، کوشش مسلسل جاری و ساری رہے، جس میں غفلت، بے توجہی اور نابودی اور سستی نہ ہو. سستی ہونے کی وجہ سے زندگی برباد کیسے ہوتی ہے؟ ٹال مٹول اور وقت کی حالات کی بالکل بے خبری ہو، آج کا کام کل کے اوپر ٹالا جائے. جتنی انسان کی زندگی میں کوششیں رہیں گی وہ کامیاب ہوگا. لیکن کوشش، جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہو. کوشش کے راستے میں جو چیزیں یوز ہوں گی، استعمال ہوں گی، کام آنے والی ہوں، وہ وسائل بھی ہمارے پاس ہوں، اور پھر جد و جہد بھی رہے، کوشش رہے. یعنی کوشش کسی رخ پہ رہے، اس میں نیت ہے. بغیر نیت کے، ارادے کے، انسان کتنی بھی کوشش کرے صحیح راستہ، صحیح منزل نہیں پائے. جانا ادھر ہے، چلے جا رہے ادھر. تو ہر طریقے کی ایک ایم، ایک ٹارگٹ، ایک مقصد، اور اس میں کامیاب ہونے میں حسن نیت ضروری ہے. اچھی نیت، صالح نیت. یہ دوسری شرط آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی تھی. پھر مقاصد بھی ہوں، اور مقاصد نہ ہوں تو انسان کامیاب نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ نیک مقصد بھی ہو، نیک نیت بھی ہو، اور صرف نیت ہی نہیں بلکہ عمل بھی ہو، کوششیں بھی جاری رہیں. مکمل کامیابی قرآن مجید نے 2 کامیابیوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک کامیابی جو گزر جانے والی ہے، جسے دنیا مانگا اللہ سے، دنیا مل گئی، ختم ہو گئی. اور ایک ہے کہ جو کبھی گزرے گی نہیں، کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ ہے آخرت کی کامیابی. دنیا کی کامیابی کن چیزوں میں ہے اور آخرت کی کامیابی کن چیزوں میں؟ اسی چیز کو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں. سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ 134 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً جو دنیا میں کامیابی چاہتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارے ہاتھ میں.
ہر عالم میں اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی بندہ ہر عالم میں کامیاب اور کامران رہتا ہے۔ لہذا کامیابی کے جہاں شرطیں یہ ہیں کہ انسان دنیا میں کدھر جائے، کدھر کوشش کرے، کون سا مقصد ہو، کون سے ٹارگٹ ہو، ساری کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی خداوند عالم کے ہاتھ میں۔ اب اگر انسان خداوند عالم سے نصرت اور مدد اور کامیابی لینا چاہے تو ہر منزل پہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر ہر کام سے پہلے خدا کا تصور ہو، ہر کام سے پہلے خدا کی نیت ہو، ہر کام سے پہلے خدا کی یاد ہو، اور اپنی ساری طاقت اور قوت کا مصرف مرضی الہی، اپنی ساری قوت اور طاقت کو خرچ کر دیں، جھونک دیں کہ سے مرضی الہی ہے، تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر مرضی خدا نہیں ہے، خوشنودی خدا نہیں ہے کسی کام میں، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اپنے لیے ہے، انانیت کے لیے ہے، احسان دکھلانے کے لیے ہے، کسی کو نیچا گرانے کے لیے ہے، تو کبھی بھی انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ اپنی ساری طاقت اور قوت کو اللہ کی مرضی کے لیے لگا دو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا وقت صرف اللہ اللہ کرتا ہے گزار دے۔ انسان بیٹھ جائے مصلی پر تسبیح لے کر بیٹھے، صرف اللہ ہی اللہ کرتے رہے، دیگر ضروریات زندگی بالکل فراموش کر جائے، بھلا دے۔ اس لیے قرآن مجید نے بھی اس کی مذمت کی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر میری بارگاہ میں مجھے یاد کرنے آ رہے، سے برا کہا ہے۔ اور کہا ہے قرآن مجید نے سورہ عنکبوت میں، جن لوگوں نے ہمارے حق میں جہاد کیا ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے، اور یقیناً حسن عمل والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے سے اچھے عمل کرنے والوں سے، بندوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، رہائش والوں کے ساتھ، اپنے نیچے ماتحت، اپنے اوپر، سب کے لیے اچھا حسن عمل کرے تو اللہ اس کے ساتھ ہے۔ صرف ہمارے تسبیح پڑھنا نہیں ہے، ہر وہ کام جس میں اللہ شامل ہو، جس میں خلوص نیت کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، بھائی کے ساتھ، رشتہ دار، قرابت داروں، سب کے ساتھ انسان اچھا سلوک کر رہا ہے تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ جو راستے خدا کی راہ میں سعی اور کوشش کے نتیجے میں اس کی عطا کردہ توفیقات سے بنتے ہیں، وہ اللہ کی عطا کردہ توفیقات ہے جس کی وجہ سے ہمارے راستے بنتے ہیں۔ ہمارا کام ہے صرف کوشش کرنا، منزل تک پہنچانا یہ خدا کا کام ہے۔ کوشش بھی رہے، حسن نیت بھی رہے، مقصد بھی صحیح رہے، اور اچھا عمل بھی رہے تو کامیاب ہوتا ہے۔ صرف نیت ہی رہے، عمل نہ رہے، کوششیں نہ رہیں، مقصد نہ جانتا رہے اور وسائل نہ ہو تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عمل بھی اچھا ہو، مقصد بھی اچھا ہو، نیت بھی اچھی ہو، کوششیں بھی ہوں، تو انسان ایک منزل کامیابی کا گلدستہ بن جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حقیقت میں مکمل کامیابی کے راستے ہوتے ہیں، وہی انسان کے کمال مطلق خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ جو بھی کام انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں وہی چیز اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ جب انسان کامیاب ہوگا تو خدا تک پہنچے گا، خدا کے گروہ میں شامل ہو جائے گا، یاد خدا ہوگی۔ اس لیے ہر دن کی آیتیں میں آپ کی خدمت میں الگ الگ پڑھ رہا ہوں کہ یاد خدا، ذکر خدا، پیغام خدا، یہ سب کیا ہے؟ کامیابی کے راستے ہیں اور خدا تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس راہ کی ہدایت وہ مخصوص ہدایت ہے جس میں رہنما اپنے راہرو کو صرف راستے پر نہیں دکھاتا بلکہ اسے منزل تک پہنچا دیتا۔ بسا اوقات ہوتا ہے کسی سے کوئی راستہ پوچھ لو تو وہ کہے گا وہاں جاؤ، داہنی گھوم جانا، بائیں گھوم جانا، اور پھر سیدھا آئے گا، ایک نشان آئے گا اور کھمبا ہوگا اور وہ ہوگا، اس کے سامنے چلے جانا اور وہ روڈ دکھے گی اور وہاں سے وہ نشانات بتا دیتے۔ اور بسا اوقات ہے کسی کے سامنے پوچھو کہ بھئی یہ کہاں ہے تو کہتے ہیں کہ چلو میں بھی چل رہا ہوں تم بھی چلو، یا ہم تمہیں پہنچا کے آتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہادی بنائے ہیں کہ جو صرف راستہ نہیں بتاتے، منزل تک پہنچا دیتے۔ صرف ہمارا کام ہے کوشش کرنا، نیت کو صاف کرنا، عمل کو صحیح کرنا۔ اور جس کا اللہ نے مخلص جد و جہد کرنے والوں کے لیے دو تاکید کی ہے، اس کی طرف خاص طریقے سے خلوص ہو اور صاف ستھری کوشش ہو، جس میں ریاکاری، دکھاوا، فریب، مکر نہ ہو۔ اگر دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ کامیابی کے راستے کی صحیح معرفت، جو کامیابی کے 3 بنیادی اصولوں میں سے ایک جیسا ہے، ذکر کیا گیا۔ نظام خلقت میں ان لوگوں سے مخصوص ہے کہ جن کی زندگی کا مقصد قرب خدا ہے، یعنی خلقت کے نظام، قانون انہی کے ساتھ منسوب ہے کہ جو لوگ سے مخلص اور جن کی زندگی کا صرف ایم، مقصد قرب خدا ہے، یاد الہی، خوشنودی خدا ہے، رضائے خدا ہے، تو ساری کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے۔ ہر کام دنیا میں، اپنا، پرایا، گھر والوں کا، کاروبار، رشتہ دار، قرابت دار، تجارت، بزنس، جو بھی ہو، رضائے خدا کے لیے ہو، قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے کرے۔ ایم اور مقصد ہمارا یہی ہو تو ہر منزل پہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ رضائے پروردگار حاصل کرنے میں صرف کر دے، کامیاب ہو جائے گا۔ ہر منزل پہ میرا خدا کس سے راضی، خدا نے راضی ہونے کے راستے بتائے۔ ماہ رمضان کی ساری تقریریں 3 دن کی آپ نے صرف رضا الہی پہ سنا۔ رضا الہی کے اثرات کیا ہیں، رضا الہی کے رموز کیا ہیں، رضا الہی کے ذرائع کیا ہیں، رضا الہی کن چیزوں میں چھپی ہے، رضا الہی کن چیزوں سے ملتی ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے دلیلیں کیا ہیں، اس کے راستے کیا ہیں رضا الہی کے، تو ہر منزل پہ کامیاب ہو۔ چنانچہ ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں، معرفت والے، پہنچے ہوئی شخصیت، وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان صرف خدا کے لیے قیام کرتا ہے تو تمام موجودات اس کے سامنے سب بسب کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے لیے اگر کھڑے ہو گئے تو ساری کائنات اس کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ خود امام رضا علیہ السلام، ہم ان کے کہنے پہ آپ نماز عید کے لیے جا رہے اور صرف تکبیر کہی تو در و دیوار، درخت، ہر طرف سے جو ہے وہ پرند چرند سب تکبیریں بلند کی۔ بادشاہ ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا، کسی فوجی کے کہنے پہ کہا کہ اب امام رضا کو بلا لو ورنہ انقلاب آ جائے گا اور سب کچھ چلا جائے گا۔ یعنی جب خدا کے لیے کوئی انسان کھڑا ہوتا تو ساری چیزیں اس کے فیور میں ہو جاتی۔ علی نے ایک ذوالفقار اٹھائی تھی، اللہ نے فرشتوں کا ہجوم اور لشکر بھیج دیا، سب چیزیں فیور میں ہو جاتی، ساری مخلوق، یہاں تک کہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ سب کے سب کے لیے حاضر کر دیتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی مخلوق کے پاس ہے سب آگے۔ راہ خدا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، خدا کے راستے کی سب سے بڑی اچھائی اور خصوصیت اور اہمیت، اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس میں خطا ناممکن اور کامیابی یقینی ہے۔ خدا کی راہ میں خطا اور نسیان اور غلطیاں تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن کامیاب 100%۔ ہم کہتے ہیں نا یہ دوا کھاؤ، ہومیوپیتھک دوا ہے، اس میں ریئیکشن نہیں ہے، فائدہ نہ صحیح تو نقصان نہیں ہے، لیکن اللہ کی راہ میں نقصان اور کہتے ہیں کہ خطا، غلطیاں بے اثر، تو یہ ناممکن ہے، ہونے والی نہیں، لیکن کامیابی تو 100% ہوتی ہے۔ راہ خدا، اللہ کا راستہ۔ تو آپ سمجھیں ہم کہاں سے چلے تھے؟ زندگی کیا ہے اس کے بارے میں، زندگی تدبیر سے یا تقدیر سے، اس کے بارے میں آپ نے سنا۔ زندگی کے اصول کیا ہیں، قانون کیا ہیں، کامیابی کی شرطیں کیا ہیں، کوشش
کوشش میں جہاں مقصد بھی معلوم ہو، وسائل بھی ہوں، جد و جہد بھی ہو، سستی نہ ہو، کاہلی نہ ہو، ٹال مٹول نہ ہو، یہ کام دوسرے دن کے اوپر نہ ڈالا جائے۔ مولا علی فرمائے دوسرے دن کے ہر دن کے کام الگ الگ ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ کل کے برابر اگر آمدنی ہو گئی، خوشی آج ہو گئی کل کے برابر، تو انسان خوش ہوتا ہے۔ تو امام کہتے نہیں، گھاٹا ہو گیا، جتنا کل کمایا اتنا ہی آج کمایا ہے تو گھاٹا ہو گیا، اس لیے کہ اس کے لیے تم نے 24 گھنٹے اور خرچ کر دیے، تو اب تو ڈیولپ ہونا چاہیے، اب تو کچھ فائدہ ہونا چاہیے، وہیں پہ ہو گیا یعنی نقصان ہے۔ یہی وجہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ رضا الہی، راہ خدا، خوشنودی خدا یہ کامیابی کی سند ہے۔ انسان اللہ کی راہ تلاش کر لے، اللہ کو خوش کر لے اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرے تو کامیابی ہے ہر چیز میں، اس میں نقصان کسی طریقے کا نہیں ہے، صرف کامیاب اور کامیاب۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے جہاں سعی اور کوشش کو کامیابی کا رکن اور حصہ اول، پہلا پلرز قرار دیا ہے، وہیں خلوص کو بھی کامیابی کا دوسرا زینہ قرار دیا گیا۔ اب سمجھیں، کامیابی کا رکن اول کیا قرار دیا ہے؟ کوشش۔ پہلا پلر ہے کامیابی کا کوشش، جد و جہد۔ اس کے سارے میں 4 لیسن میں، 4 درس میں جو ہے وہ بیان کیے جا چکے۔ دوسری کامیابی کا زینہ ہے خلوص، جس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، مکر نہ ہو، فریب نہ ہو، تو کامیاب۔ یہ دوسرا زینہ۔ کامیابی حاصل کرنے میں اخلاص کی اہمیت کے واضح کرتے ہوئے کہ خلوص کتنا ضروری ہے، امام علی رضا علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں پاک اور خالص جذبہ کامیابی اور مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ خالص جذبہ، خلوص ہونا، مقصد تک، ٹارگٹ تک، ایم تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ خلوص نیت آرزو کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ جو خلوص نیت سے کام لیتا ہے وہ اپنی زندگی اور آخرت کو مضبوط کر لیتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا اگر نچوڑ بیان کیا جائے تو خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے واسطے خالصتاً لوجہ اللہ، صرف اور صرف اللہ کے لیے کاموں کو انجام دینا ہی زندگی کی کامیابی، دنیاوی اور اخروی سعادتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، جس کے ساتھ عزم و ارادہ بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ارادہ بھی ہو، عزم بھی ہو، مستحکم قوتیں بھی ہوں، قوت اور توانائی بھی ہو، پاکیزہ جذبات اور احساسات، اور نظم و ضبط، منظم زندگی ضروری ہے۔ وہ معاشرہ جس میں کامیابی کی یہ ساری چیزیں پائی جاتی موجود ہیں، وہ ثقافتی ہوں، سیاسی ہوں، اجتماعی ہو، سماجی ہو، اقتصادی ہو، انتظامی ہو، غرض کی کسی بھی میدان میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ ارشاد خالق کائنات ہے۔ اور اگر تمام اہل قریہ ایمان لے آتے تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تمام علاقے والے اگر ایمان لاتے تو ہم رحمت اور برکت کے سارے دروازے کھول دیتے۔ سورہ اعراف 96۔ وہ لوگ جو منظم نظام الاوقات اپنی زندگی میں، اپنے ٹائم ٹیبل جو ہے وہ ان کا پرفیکٹ ہوتا ہے اور وہ سیٹ ہوتے ہیں ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے، اور وہ نظام خدا کے مطابق ہو۔ اول وقت نماز دیکھیے گا یوٹیوب پہ، 3 لیکچر ہیں فائدے ٹائم ٹیبلز کے تحت۔ کوشش ہو اللہ کے ٹائم نظام اور نظم کے ساتھ،
کوئی کام انجام دیتا ہے تو کبھی بھی ناکامی اور شکست کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا، اور اگر ناکامی کے حالات پہلے سے فراہم ہو بھی چکے ہوں، یعنی ناکامی کے سارے راستے ہو گئے ہوں، چیز خراب، کام خراب ہو رہا ہو، تو بھی کامیابی میں اللہ بدل دے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 56، ارشاد ہے پروردگار کہ بے شک حزب اللہ کامیاب، اللہ کے گروہ، اللہ کی پارٹی کامیاب ہے، ان کے برے عمل کو اچھے عمل میں بدل دیتا ہے، ناکامیوں کو کامیابی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے اللہ۔ اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ بے شک ہمارا لشکر کامیاب ہے، سورہ صافات۔ لیکن یاد رہے کہ خدا کے گروہ میں صرف وہ افراد شامل ہیں جو اپنی پوری زندگی الہی سانچے میں ڈالیں، الہی آئین اور قانون کے زمرے میں اپنی زندگی گزار لیں، وہ ہے اللہ کے گروہ۔ اپنے خالق حقیقی سے ہمہ وقت لو لگائے، کبھی غفلت میں نہ ہو، بے توجہی میں نہ ہو، کبھی خدا نہ بھولے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، دشمنوں کے ساتھ ہیں، خدا فراموش نہ ہو۔ تو یہ گروہ خدا ہے، یہ خدا کی پارٹیوں میں ہے، اور جو خدا کی پارٹی میں کامیاب ہو کے رہتے ہیں، ان کی ناکامی کو ختم کیا جاتا ہے، ان کی کامیابی کا صحرا انہیں گلے میں پہنا دیا جاتا ہے۔ اپنے خالق حقیقی سے ہمہ وقت لو لگانا، امید لگانا، آرزو لگانا، تمنا لگانا، خدمت خلق کو خدا کا پسندیدہ کام سمجھتے ہیں اور اپنی پوری زندگی کو خدا اور اس کے بندوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اپنے تمام کاموں کو ایک منظم طریقے سے انجام دیتے ہیں، تمام اسلامی احکام اور قوانین سے آگاہی رہتی ہے، اور اپنے تمام کاموں کی ایک رعایت کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بتا دینا ضروری ہے کہ ہر معاشرے، ہر سوسائٹی، ہر ماحول میں معاشرے کے ہر فرد، ہر ذمہ دار کو الہی لشکر میں شامل کر سکتی ہے یہ ایک شرط۔ پورا معاشرہ، پورا سوسائٹی، پورا گھرانہ، پورے لوگ الہی اللہ کے گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں، اللہ کے لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ شرط ہے اس کے رہنما اصول کی مکمل پیروی کرنا۔ جو اس کا اصول ہے، جو اس کا قانون ہے، جو اس کا لا ہے، اس کی مکمل پیروی کرنا، فالوور بن جانا اس کے۔ یقیناً آسان نہیں ہے۔ ایک تو زندگی کو ہم نعمت سمجھیں، زندگی کی اونچ نیچ کو سمجھیں، تدبیر کو سمجھیں، تقدیر کو سمجھیں، کامیابی کے شرائط کو جانیں، جد و جہد، کوشش، پھر منزل اور ٹارگٹ، اس کے حالات کو جانیں، اس میں وسائل جانیں، مسلسل کوششیں رہیں، نیت صاف ہو، عمل پاک ہو، مقصد اور ٹارگٹ صحیح ہو، دنیا اور آخرت دونوں کا وابستگی ہو، اور ہر منزل پہ وہ کامیابی اور سرفرازی خداوند عالم سے لے، رضا الہی، رائے خدا، خوشنودی پروردگار، خلوص، یہ سب کامیابی۔ دیکھیں ایک لفظ میں نے کتنے سمندر بہا دیے، اگر اس کے گہرائیوں میں جاتے تو رضا الہی، رائے خدا، خوشنودی الہی، رنگ الہی، سبیل الہی، خلوص، یہ ساری چیزیں آئیں گی کامیابی کے لیے۔ پروردگار ہم کو اپنے گروہ میں سے قرار دے کہ تیرا گروہ غالب آنے والا ہے، شکست کھانے والا نہیں ہے، کہ اس کے اوپر کوئی غالب آ جائے، نہیں، وہ مغلوب نہیں ہوگا، غالب ہوگا۔ اے اللہ ہم کو اپنے لشکر میں شامل کر لے، اس لیے کہ تیرا لشکر ہی کامیاب اور کامران ہے۔ اے مالک ہم کو اپنی اولیاء میں سے قرار دے، اس لیے کہ تیرے اولیاء پر خوف اور ہراس طاری نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر انسان بارگاہ رب العزت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے
تو اتنی چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اور انشاءاللہ اگر توفیقات رہی اور یقیناً آپ متوجہ رہے تو اس بات کو ہم اور آگے بڑھائیں گے کہ کن کن چیزوں میں توفیقات ہیں۔ بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں احتیاط بھی کرنا ہے، پرہیز بھی کرنا ہے، اور کامیابی کے راستے پر گامزن بھی رہنا، آگے بھی چلنا ہے۔ کچھ غلطیاں نہ ہونے پائیں۔ ان غلطیوں میں ہے کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند اور لائق آدمی تصور نہ کرے، ورنہ بنتا بنتا کام بگڑ جائے گا۔ کامیابی سے انسان ناکامی کی طرف چلا جائے گا جب انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہوشیار سمجھتا ہے۔ ہر ایک سے بدی کرنا، خود آرام سے رہنے کی توقع کرنا، ہر ایک سے برائی کرنا، ہر ایک کے بارے میں برا سوچنا اور سوچنا کہ میں آرام سے رہ سکوں سی، یہ غلطی ہے۔ کسی سے بدظن رہو گے، کسی کی برائی کرو گے، کسی کی بری باتیں کرو گے، خود آرام میں نہیں رہ سکتے، کبھی بھی نہیں آرام رہ سکتے۔ اس کے لیے شرط ہے کہ آرام بانٹو، خوشیاں لو، سکون دو، سکون لو۔ اس نیت سے غیبت کرنا کہ صرف 2-4 مرتبہ کر کے چھوڑ دوں گے، کیا 1 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی سب سے بڑی بھول ہے کہ سب اعمال گئے اچھے، برے اعمال اس کے آگے۔ ہر شخص کے متعلق ظاہری صورت کو دیکھ کر رائے قائم کر دینا، ارے وہ ایسے ہی، وہ تو ایسے ہی دیکھ رہے تھے، اور ان کا انداز دیکھا نہیں۔ صرف اوپن ظاہری چیزوں کو دیکھنے کے بعد کوئی رائے قائم کر دینا، یہ انسان کی غلطی اور ناکامی کا ذریعہ ہے۔ اس خیال سے مست رہنا کہ میں ہمیشہ خوبصورت اور تندرست اور توانا اور جوان اور خوبصورت رہوں گا، یہ بھی غلطی ہے۔ ڈھلنے کے دن آئیں گے، ختم ہونے کے دن آئیں گے۔ اپنا راز کسی کو بتا کر اس سے پوشیدہ رکھنے کی درخواست کرے، میں تم سے تو بتا دیتا ہوں، اپنا قریب ہوں، تم دوسرے کو نہ بتا۔ راز پھر قیدی ہے، لیکن جب بیان کیا جاتا ہے تو خود انسان اس کا قیدی ہو جاتا ہے۔ یہ غلطی ہے، یہ ناکامی کا ذریعہ ہے کہ اپنے راز کو کسی سے بتا دینا اور اس سے کہنا کہ اس راز کو تم چھپا کے رکھو۔ جب ہم اپنا راز نہیں چھپا پائے تو دوسرے کا کیا راز؟ قرائن اور اطمینان کے بغیر محض کسی کے قسم پر اعتماد کر لینا، بغیر اطمینان ہوئے کسی کی بات پر، قسم پر اعتماد اور بھروسہ کر لینا، یہ غلطی ہے۔ لوگوں کی تکلیف میں حصہ نہ لینا، اس سے ہمدردی کی امید رکھنا، یہ غلطی ہے۔ ہم نے اس کے غم میں کوئی شریک نہیں دیا اور امید ہے کہ وہ ہم سے ہمدردی کرے گا، ہمارے کام آ جائے گا، یہ غلطی ہے۔ آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانا، ہر شیریں زبان کو دوست سمجھ لینا، کیا بہترین لب و لہجہ ہے، کیا بہترین زبان ہے، اس سے امید رکھ لینا کہ اچھی ہی بات کہے گا، اخلاق بات کہے گا، خدا کی بات کہے گا، رضا الہی کی بات کرے گا، ناممکن ہے، غلطی ہے۔ لوگوں کی تکلیف میں حصہ نہ لینا، حصہ لو، لوگوں کی تکلیفوں کو بانٹو، کچھ کم کرنے کی کوشش کریں۔ آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانا، ہر شیریں زبان کو دوست رکھنا، برا کام کرتے وقت، برا کام کہتے وقت ہر دروازے اور دیوار کو کان نہ سمجھنا۔ ہم کہتے ہیں نا دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں، برا کام بھی کریں، بری بات بھی کریں، بری بات سنیں تو یہ سوچیں کہ دروازہ، دیوار سب کے کان ہیں۔ ہم سنیں گے تو بھول جائیں گے، لیکن یہ کبھی بھولنے والے نہیں ہیں۔ تو اس طریقے کی اگر باتوں کو ہم اپنی زندگی میں ڈھالیں گے اور مانیں گے تو ہر عالم میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور کامیابی کا یہ صحرا انسان کی زندگی میں آتا جائے گا۔ آج 6 شوال ہے، اور 6 شوال کو جناب سلیمان نبی نے تخت بلقیس منگوایا تھا آصف بن برخیہ سے۔ آپ بیت المقدس سے نکل چکے ہیں، حج کر چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ جانوروں کی بھی آواز سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہذا اس اعتبار سے کہ حضرت
موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک سائل کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے اعلیٰ تھے، تو حضرت سلیمان بن داؤد ہدہد پر ناراض ہوئے تھے جبکہ وہ غائب تھا، کیونکہ ہوا میں پرواز کے وقت وہ پانی کی نشاندہی کرتا تھا۔ پانی کہاں ہے؟ وہ ہدہد۔ اور پرندوں کو خدا نے وہ علم دیا ہے جو جناب سلیمان کو نہ دیا تھا۔ کیوں؟ وہ ہوا کے علاوہ جن اور انس پر حکومت کے باوجود پانی کی تلاش میں پرندوں کے محتاج تھے۔ رسول خدا کو قرآن دیا گیا جس کے متعلق فرمایا کہ ان کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے ہیں۔ ہدہد نے کتنی ہدایتیں کی ہیں جناب سلیمان نبی کو، ہدہد کیا کیا بتاتا تھا، لیکن پیغمبر کے پاس اللہ نے قرآن دیا اور ان سے پہاڑ چلائے جاتے ہیں، زمین کے فاصلے طے کیے جا سکتے ہیں، مردے کو زندہ کیا جا سکتا ہے، سلسلے کو کرام کو جاری رکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا ہم ہی وہ ہیں کہ جن کو خدا نے چن لیا، ہم ہی اس کتاب کے وارث ہیں۔ تو یقیناً اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو قرآن سے بھی وابستہ ہو جائے، در اہل بیت سے وابستہ ہو جائے، ہر منزل پہ کامیاب ہوں گے۔ سلیمان ہدہد کے محتاج تھے، اور انسان جب آل محمد کا چاہنے والا بن جائے گا تو آل محمد اسے غنی کر دیتے ہیں، مالدار کر دیتے ہیں، کسی چیز کی احتیاج نہیں ہوتی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔